ہم آج کے حوالے کو پڑھیں گے جس کا تعلق ہے پیدائش کی پہلی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب، توریت کی پہلی کتاب، اور اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک یہ مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ضرور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور کھولیں۔ پہلی کتاب ہے، اس پہلے کتاب کا جو ہے وہ تیسرا باب ہے، اگر نہیں تو آپ ضرور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، 9ویں آیت ہے، تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اسی نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ اب غور کریں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، تیری رغبت اپنی شوہر کی طرف اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آخری 2 آیات، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ اگر آپ کتاب مقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس دراصل 66 کتابوں پہ مبنی ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو 1 سال کئی بار لگ جاتا ہے، کہ اگر آپ مسلسل پڑھنا شروع کریں تو یہ 3 دن لگیں گے اس کو مکمل ختم کرنے میں، یا آپ مختلف نشستوں میں اس کو مختلف اوقات میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمبی اور طویل کتاب ہے، 66 کتابیں ہیں اس میں۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہے، اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، تو آپ ان کو 2 مختلف طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 باتیں۔ پہلی بات، انسان کو خدا نے جب تخلیق کیا تو اس کو کامل انسان بنایا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، نہ روحانی، نہ جسمانی، نہ معاشرتی، نہ اخلاقی، ہر طرح کی خوبصورتی سے وہ منور تھا۔ دوسرا کام، خدا نے آدم کو کہا کہ تو باغ عدن سے
ممنوع درخت سے پھل نہ کھانا، اور اس نے کھا لیا۔ اس وجہ سے اس کی کاملیت جاتی رہی، اس پر لعنت آئی، اس کے اوپر سزا جو ہے وہ لاگو ہوئی، کیونکہ وہ سزا دوسرے باب کی 17ویں آیت میں بتا دی گئی تھی کہ تو مر جائے گا۔ اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آتے ہیں، اس لعنت کو دور کرتے ہیں، کیونکہ اس لعنت کی دوری کا، اس کے کفارے کا ذکر اسی باب میں ہم نے پڑھا، اور پھر بحالی آتی ہے۔ تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کی خرابی آتی ہے تخلیق میں نافرمانی کی وجہ سے، اور پھر اس کو خدا بحال کرتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کا جو ہے بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو مزید مختلف طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں 4 باغوں کی بات ہے۔ پہلا عدن کا باغ، جس میں آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا، رکھا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ تم شجرے ممنوع سے نہ کھانا۔ انہوں نے نافرمانی کی اور باغ میں سے نکال دیے گئے۔ اب دوسرا باغ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ دراصل وہ باغ ہے۔ اب وہ اس کو ہم باغ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک تو لوکیشن جو جس طرح خداوند نے ترتیب دی وہ باغ کی طرح تھی، اس کے اندر خوبصورتی سجاوٹ باغ کی طرح تھی۔ دوسری اہم بات وہ یہ تھی کہ جس طرح باغ عدن میں خدا اپنے لوگوں سے ملنے آتا تھا، ہیکل میں بھی شکائنہ گلوری کے پر خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ملتا تھا۔ تیسری بات ہمیں باغ گتسمنی میں نظر آتی ہے، جہاں پر خدا اپنے برا پر دنیا کے گناہ لادتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر بطور برے کے، بطور ایسا شخص جو کچلا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ 53 باب بھی بتاتا ہے، وہ گتسمنی باغ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور چوتھی خوبصورت چیز ہمیں وہ نئے یروشلم میں، نئے باغ میں جہاں زندگی کا درخت ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور اس کا ذکر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب 22ویں باب اور اس کی پہلی سے 5 آیات میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یہ ہے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے 2 مختلف حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور نہایت اہم بات ہے یہ، آپ ضرور اس کے اوپر غور کریں، آپ سوچیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں۔ لیکن آج کا جو خطبہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیات 9 سے 13 تک۔ یہ حصہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ ہوا، اور اس کے بعد شرم آئی، الزام آیا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو تلاش بھی کیا۔ گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ الزام اور شرم، لیکن خداوند ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے۔
گناہ کی وجہ سے شرم، لیکن خدا اس شرم کو دور کرتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے۔ گناہ موت کو جنم دیتی ہے، لیکن خدا کی تلاش زندگی پیدا کرتی ہے۔ گناہ مایوسی اور ابتری کو پیدا کرتا ہے، لیکن خدا کی پکار ہمارے اندر امید کو جنم دیتی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ ان 5 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ 9ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، تب خداوند نے آدم کو پکارا، اور خداوند کیا کہتا ہے؟ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، تو کہاں ہے؟ اور آدم بتاتا ہے کہ وہ آواز سن کے چھپ گیا کیونکہ وہ ننگا تھا۔ خداوند نے کہا، تجھے کس نے بتایا تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس پھل کو کھایا؟ اور پھر آدم کہتا ہے، وہ عورت جو تو نے میرے ساتھ کی، اس نے اس درخت سے وہ پھل دیا اور میں نے کھایا۔ آپ دیکھیں جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ اور خداوند پھر سوال پوچھتا ہے عورت سے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت کہتی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ آپ یہاں پر ایک خلاصہ خود ابھی اس کو گڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد وہ کیسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن 9ویں آیت ایک نہایت اہم آیت ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ خداوند یہ پوچھتا ہے، آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اگر آپ کو 18ویں صدی کی ایک مشہور ترین تحریک، جس کو اردو میں ہم روشن خیالی اور انگریزی میں دی انلائٹمنٹ کہیں گے، ان کی ایک فلسفانہ سوچ تھی مذہب کے بارے میں۔ وہ سوچتے تھے کہ مذہب ایسی چیز ہے جس میں انسان خدا کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ مذہب ہمیں مسیحیت میں یہ بتاتا ہے کہ مسیحیت تمام تر دوسرے مذاہب سے، لوگوں کی سوچ سے مختلف ہے۔ اس میں خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نے فرمایا تھا کہ آدم تو گناہ کی وجہ سے مر جائے گا، شجر ممنوع کو نہ کھانا ورنہ تو مر جائے گا۔ اور جب وہ کھاتا ہے تو اس کی حالت آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ وہ مرا ہوا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ خدا کو دیکھ کر گھبراتا ہے، ڈپریشن، جسمانی کمزوری اس کے اندر آتی ہے۔ وہ گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو ننگا پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا سے چھپنا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً وہ سمجھتا، اگر اس کا دماغ جیتا ہوتا تو وہ سمجھتا کہ خداوند ہی ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، لیکن وہ چھپتا ہے، وہ اپنے ننگے پن کو چھپاتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے، عورت کے اوپر، اور عورت سانپ کے اوپر۔ یہاں پر آپ کو 4 جو ہیں وہ اہم ترین چیزیں نظر آتی ہیں جب ہم اس سین کو دیکھتے ہیں۔ پہلی، روحانی تباہی۔ خدا کی آواز سن کر چھپنا دراصل روحانی تباہی ہے۔ آج بھی لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ وہ اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، اپنے ڈر میں، اپنے ڈپریشن میں چھپ جاتے ہیں۔
جسمانی تباہی، وہ ڈر اس کے اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے آج انسان جس میں کبھی بیماری نہیں آنی تھی، گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں ڈپریشن آیا، اور ڈپریشن کا آپ کو پتہ ہے دوسرا نام موت ہے۔ معاشرتی تباہی، ننگا پن، آدم کو احساس ہوا کہ وہ ننگا ہے، اس کے معاشرتی اندازے، خیالات مکمل طور پر بدل گئے۔ اس کا معاشرہ پہلے جب وہ اپنے بدن پر کپڑے نہیں تھے اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن چوں ہی نافرمانی آئی، جوں ہی گناہ آیا، اس کی زندگی میں ننگا پن بھی آیا۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، اور یہ حال آج بھی ہمارے معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ جب لوگ تھوڑے سے تن سے کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا کپڑا درست کرو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آدم سے نافرمانی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارے معاشروں میں بگاڑ آیا، اور خصوصی طور پر اخلاقی تباہی، ایک دوسرے پر الزام لگانا مناسب انہوں نے سمجھا، اس کی بنسبت وہ خدا کے حضور گڑگڑاتے اور روتے۔ کلام مقدس واضح طور پر ان 4 حالتوں کو بتاتا ہے، اور یہ 4 حالتیں آج ہماری زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اگر آپ ان کو ماننا نہیں چاہتے، یہ آپ کی مرضی، لیکن کلام مقدس واضح طور پر ان 4 باتوں کو پیش کرتا ہے۔ میتھیو ہنری ایک بہت بڑے خدا کے خادم ہوئے، وہ کہتے ہیں جو لوگ گناہ کی وجہ سے خدا سے بھٹک جاتے ہیں انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ تمام بلائیوں سے دور ہیں، اپنے دشمنوں کے درمیان، شیطان کی غلامی میں، اور بالکل بربادی کے راستے میں، ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند تنہا اور بٹکے ہوئے ہیں۔ اگرچہ چرواہے نے اسے تلاش نہ کیا ہوتا تو وہ نہ تو خوش ہو سکتے اور نہ ہی واپس آ سکتے۔ اسی طرح گناہ گاروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کو یہ جاننا ہے کہ وہ اس وقت تک آرام نہیں پائیں گے جب تک وہ خداوند کے پاس نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انجیل مقدس واضح طور پر کرسمس پر ہمیں اچھے چرواہے کی خوشخبری دیتی ہے، اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں یسایہ نبی کی پیشن گوئی ہمیں بیان کرتی ہے کہ خداوند چرواہا کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں لینے آیا ہے، وہ ہماری اس کمزور پستہ صورتحال میں سے نکالنے آیا ہے۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ صرف وہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ مسیح یسوع خود کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے، میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو لانا بھی ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یہ خوبصورت صورتحال ہے خداوند کے کلام کی کہ کرسمس پر وہ کھوئی ہوئی بھیڑ جو باغ عدن سے نکل آئی تھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، جس کو بولا گیا تھا کہ تو نے اس چراگاہ سے باہر نہیں نکلنا، تو نے چراگاہ میں موجود اس درخت کو نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کھایا اور اس لیے وہ نکل آئے۔ اسی لیے جب یہ مایوسی اور پریشانی کی حالت آتی ہے، ہمیں خداوند کا کلام،
खुशखबरी की नवीद सुनाता है, उम्मीद का मुसदा सुनाता है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदा किसी एक का वादा भी करता है। इसी मायूसी, परेशानी और मौत की वादियों में खुदा हमें नवीद सुनाता है। मैं वो हवाला आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ 15वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। 14वीं और 15वीं आयत है ये, इनको ज़रूर सुनिएगा गौर से। अब ये मामला हो चुका है, गुनाह में गिर चुके हैं, हमारा मुआशरा गिर चुका है, हम नंगे हैं, मुआशरती तौर पर हम बदहाल हैं, रूहानी तौर पर हम खुदा से दूर हैं। और खुदा अब हमें नवीद सुनाता है, खुदा हमें बताता है अब क्या होगा। खुदावंद ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर हाक चाटेगा। यहां पर वादा है 15वीं आयत में, और मैं खुदा तेरे सांप के और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल यानी सांप की नस्ल, शैतान की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये वादा हमें बताया जाता है। मसीही इल्म इलाहियात में इस वादे को पहली खुशखबरी कहा जाता है। इसको प्रोटो इवेंगलियम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि मुस्तकबिल के निजात दहिंदा का वादा जो शैतान को शिकस्त देगा। ये है क्रिसमस का पहला वादा जो हमारे साथ हुआ। और यहाँ पर खुदा दरअसल शैतान को मलाऊन कहता है, उसको लानत देता है, उसके ऊपर लानत करता है और उसे कहता है कि तू अपने पेट के बल खाक चाटेगा पूरी जिंदगी। यहाँ पर आपको अंजील का खाका भी मिलता है। वजह क्या है? अंजील क्या है? खुशखबरी क्या है? जब आप कैंसर में मुब्तला हैं, जब आप मरने वाले हैं, जब आपको सजाए मौत होने वाली है, जब कैंसर की वजह से आप मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं, तो जब आपको कैंसर से शिफा की दवा दी जाए तो उसको अंजील कहा जाएगा, उसको खुशखबरी कहा जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ। खुदा ने जब जख्म लगा, जब मौत आई, तो उसके इलाज के लिए नवीद भी सुना दी, उसकी खुशखबरी भी सुनाई। और ये किसने सुनाई? ये खुदा पाक ने सबसे पहले सुनाई। शायद कोई सोचे कि अंजील मुकद्दस में ये इसी तरह खूबहू कहाँ पर हमें नज़र आता है। अंजील में मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसको देखते हैं। अंजील के मनात जो हैं, जब वो लिखते हैं खुदा के कलाम को, तो वो उसको पेश करते हैं। लेकिन मुकाशवा की किताब, उसके बाब है 12, उसमें वाज़ह तौर पर इसको पेश किया गया है बड़े खुले अंदाज में। क्या है, अगर आप पूरा बाब पढ़ें तो आपको और ज़्यादा समझ लगेगी, लेकिन अभी हम इस वक्त सिर्फ 3-4 आयात पर इक्तफ़ा करेंगे। लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदा यानी सांप है। इसके 7 सर और 7 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के ताहाई सितारे खींचकर ज़मीन पर डाल दिए। और अजदा यानी सांप उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, औरत की नस्ल। ताहम जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, वो उसकी नस्ल को वो खा जाए। और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के आसा
سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، جہاں تاکہ وہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اندازہ لگائیں، ہو وہی بات آپ کو کلام مقدس میں ملتی ہے کہ خدا جب اپنے وعدے کو کرتا ہے تو وہ بالکل یاد کرتا ہے۔ پہلی کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا، اور مکاشفہ دراصل آخری کتاب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اپنے وعدے کو بھولتا نہیں، بلکہ اس کو قائم رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور اس خوشخبری کو جو اس نے انسان کو دی اس کو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ بلکہ کلام مقدس میں خدا کے خادم پیش کرتے ہیں، یوحنا کی خط اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں واضح طور پر جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ بالکل وہی بات جو ہم نے پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھی۔ یہ بات اس بات کو مکمل طور پر ہمیں دلیل پیش کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسی کام کے لیے آئے کہ وہ کیا کریں، وہ شیطان کے سر کو کچلے گا۔ غلطیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 آیت میں واضح طور پر مسیح کی پیدائش کے اوپر بتایا گیا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح دراصل جب پیدا ہوئے تو وہ عورت سے پیدا ہوئے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکثر بتایا جاتا ہے کہ وہ ابن مریم ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے، وہ عورت کی نسل ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا شخص اس بات کو نہیں پاتا، صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، وہ اس ٹائٹل کو پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہی دراصل وہ وعدہ شدہ عورت کی نسل ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ متی اس کا 1 باب اور اس کی 20 اور 23 آیت دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی مسیح یسوع اسی کام کو کرنے کے لیے کرسمس پر نظر آتے ہیں، اور فرشتہ یہ بتاتا ہے۔ وہاں خدا نے بتایا، اب فرشتہ انہی باتوں کو دوبارہ بتاتا ہے کہ مسیح یسوع پیدا کیوں ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے۔ پہلی بات گناہوں کو دور کرنا، شیطان کے سر کو کچلنا۔ دوسرا کام، جس طرح باغ عدن میں خدا ہمارے ساتھ تھا، اسی طرح کرسمس پر، اسی طرح مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل 1 باب 20 سے 23 آیات میں لکھا ہے، اور وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ کون؟ یوسف دراصل پریشان ہو گیا جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کی منگیتر مریم مقدسہ حاملہ ہے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے کچھ غلط حرکت کی جس کی وجہ سے یہ حاملہ ہے۔ لیکن خداوند کا فرشتہ اسے پھر خواب میں دکھائی دے کر یوسف کو وہ دلاسا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ تم جو سوچ رہے ہو وہ درست نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ انجیل مقدس واحد ایسی کتاب ہے جو بار بار اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کرسمس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ مسیح کی ولادت کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ مسیح کے اس دنیا میں آنے کا
مطلب ہے کہ وہ وعدہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، اور یہ وہی وعدہ مسیح یسوع پورا کر رہے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ہمیں دوسری جو آیات ہے 16 سے 19، وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب زندگی کیسی ہوگی۔ اب نافرمانی کی وجہ سے زندگی باغ عدن والی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں دکھ، پریشانی اور مشکل ہوگی۔ اور پھر ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پریشانی سے خدا کیسے ہمیں چھڑاتا ہے۔ وہ ایک تصویر ہمیں پیش کرتا ہے۔ پہلی 15ویں آیت میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی وہ بات دیکھی جہاں پر وہ شیطان کے سر کو کچلے گا، اور بہت ساری آیات بتا سکتا ہوں، لیکن آگے چلتے ہیں اور اب ہم 16 سے 19 میں دیکھیں گے کہ کیا اب زندگی ہوگی، اور پھر ہم بات کریں گے آگے 20 اور 21 میں۔ چلیں آئیں ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے واپس جائیں گے، اور ہم آیات جو ہیں وہ 16 اور 19 تک پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب ہے، 16ویں آیت۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو، غور کیجئے گا یہاں پر عورت کو خدا ملعون نہیں کر رہا، اس پر لعنت نہیں بھیج رہا، بلکہ اس کو بتا رہا ہے اب کیا ہوگا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ سزا دراصل نافرمانی کی وجہ سے زندگی میں آئی۔ آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 17ویں آیت، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صورتحال ہونی ہے ہماری زندگی میں۔ اب جو کوئی ان آیات کو پڑھتا ہے، ان باتوں کو پڑھتا ہے، مجھے بتائے کہ کیا وہ ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے، کیا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ مائیں جب بچے کو پیدا کرتی ہیں تو درد کے ساتھ پیدا کرتی ہیں؟ مرد جب اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو وہ خون پسینے کو ایک کر دیتے ہیں۔ کیا زمین ہمارے لیے اونٹ کٹارے نہیں اگاتی؟ کیا موسموں میں ہم جو تبدیلی دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل اور آسانی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ایک سرکل، یہ ایک چیز جو خدا نے کامل بنائی تھی آدم کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ ہم تک اس طرح منتقل ہوئی۔ کئی لوگ نہیں مانتے کہ آدم کی نافرمانی سے ہمیں کیا تعلق، ہمارا کیا واسطہ، لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آدم کی نافرمانی سے نہ صرف ہمارا واسطہ ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی اسی ہی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ اسی لیے آدم کی ایک نافرمانی اتنی بڑی تھی کہ اسے جنت سے نکلنا پڑا۔ جو یہ کہتے ہیں
کہ ہم نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، تو اگر یہ اصول حقیقی ہوتا تو آدم سب سے پہلا وہ شخص ہوتا جو جنت میں واپس جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم سے ایک ہی گناہ ہوا، ایک ہی نافرمانی ہوئی، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک پیدا ہوا تھا، اس کے اندر ایک نافرمانی آئی، ایک گناہ آیا، ایک خطا آئی، اور اس کی وجہ سے وہ نکلا جنت سے۔ اب جب ہم اس کو اگر نیک اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جاتا نیک اعمال کی وجہ سے تو حضرت آدم جاتا۔ بہت ساری اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے کلام مقدس ہمیں اور زیادہ ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہے۔ رومیوں کا خط ہے، اس کے 8ویں باب کی 19 سے 23 میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ یہ بحالی انجیل مقدس بتاتی ہے مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، لیکن اب ہمیں اس کرسمس کے گیت کو، اس نوید کو، اس خوبصورت بات کو تمام تر مخلوقات کے پاس لے کے جانا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک رہتی اور درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے، ہم آپ اپنے باطن میں کراہتے اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم آج مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن ہم اسی جسم میں رہتے ہیں۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں کا 5واں باب دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس بدن میں، یہ جو خیمہ ہے، یہ ٹوٹا ہوا خیمہ، اس میں کراہتے ہیں کہ کب خداوند یسوع مسیح مکمل طور پر دوسری آمد میں آئے، عدالت کرے اور سب کچھ پھر بحال کرے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے پہلی آمد میں تاکہ وہ کفارہ دے سکے، تاکہ وہ ہمیں بچا سکے، اور یہ کفارہ دراصل اس کی تصویر ہمیں خوبصورت طریقے سے 20 اور 21 آیات میں نظر آتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ زندوں کی ماں ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنایا۔ اب یہاں پر جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ چمڑے کے کرتے بنائے، اور اس سے پہلے ہم آدم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو نام دے رہا ہے حوا، زندوں کی ماں۔ یہ بالکل آیت 15 کی یقین دہانی، اس کے اوپر ایمان اور اس کے اوپر عمل کی تصویر ہے کہ حضرت آدم اس بات کو سمجھ آتا ہے کہ اب جو نسل پیدا ہونی ہے، جو نسل آنی ہے، جس نے ہمیں بچانا ہے، وہ عورت سے ہوگی، اور اس لیے وہ اس کو حوا کا نام دیتا ہے، اس امید کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے وسیلہ سے، عورت کے نسل میں سے ہمیں نجات ملے گی۔ بات بہت آگے جا سکتی ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ہم حضرت آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے بیٹے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے ایک مرد ملا۔ وہ دراصل
جب اس مرد کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی امید ہے۔ اسی وقت سے پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے اگر آپ شروع کریں اور غور کرنا شروع کریں کلام مقدس میں، آپ کو حصہ بہ حصہ خداوند کے نبیوں کے کردار میں، ان کی زندگی میں ہونے والے ہر ایک حرکات میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے اس امید کی، اس شخص کی جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ عورت کی نسل سے میں شیطان کو کچلوں گا۔ اور موسیٰ بھی جب توریت کو ختم کرتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے خداوند ایک کو بھیجے گا، ایک عورت کی نسل سے آئے گا۔ اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ پڑھیں، جو یوحنا کی انجیل 5ویں باب اور اس کی 39 اور 40 میں مسیح یسوع خود فرماتے ہیں کہ تم صحیفے پڑھتے ہو، صحیفہ نہیں، کتاب نہیں، ایک چیپٹر نہیں، ایک آیت نہیں، ایک حصہ نہیں، صحیفے پڑھتے ہو۔ تم کلام مقدس کو پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں سے زندگی ملے گی، لیکن یہ وہ ہے جو میری طرف تمہیں بتاتا ہے، میری طرف اشارہ دیتا ہے، میری تعلیم دیتا ہے، اور تم میرے پاس نہیں آتے کہ زندگی پاؤ۔ پورا خدا کا کلام کا حصہ اسی طرف دلیل دیتا ہے کہ ایک عورت کی نسل سے آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ دوسری بات 21ویں آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خداوند آدم اور حوا کے لیے کرتے بناتا ہے اور وہ چمڑے کے ہیں، اور ہر ایک عقل مند شخص کو معلوم ہے کہ چمڑے کے کرتے دراصل کسی جانور سے ہی آتے ہیں، اور یہ کرتا ان کے بدن کو چھپانا، ان کے ننگ کو چھپانا، دراصل اس کا عبرانی مطلب ہے کفارہ۔ خدا نے اس دن ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے کرتے بنائے اور آدم اور حوا کو پہنائے۔ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ وہ شخص جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہ کفارہ دے گا۔ اور کرسمس پر یہ واضح طور پر، اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر خدا کا خادم جو مسیح کا انتظار کر رہا تھا، ہیکل میں جب مسیح کو اور اس کی ماں مریم کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرا دل چھلنی ہوگا، دکھے گا۔ کرسمس پر اس بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا کہ مسیح کے آنے کا مقصد ہے جہاں خوشیاں ہیں، شادمانی ہے، لیکن وہ دکھ جس کو ہمیں سدا کے لیے برداشت کرنا تھا وہ مسیح برداشت کرے گا۔ مجوسی جب تحفے لاتے ہیں اس میں وہ اس کے لیے سونے کا تحفہ لاتے ہیں جو اس کی بادشاہت کے بارے میں بتاتا ہے، لبان لاتے ہیں جو اس کی کہانت کا ذکر کرتا ہے، لیکن دراصل ان دکھوں کو یاد کرتا ہے جو وہ مسیح ہماری خاطر برداشت کرے گا۔ کرسمس دراصل کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ خدا پکارتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم بتاتا ہے کہ وہ گناہ کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ اگر آج آپ بھی گناہ کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے رحم کے تخت کے پاس آئیں جو ہمیں